جی خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام شہاب کرنی ہے۔ واشنگٹن سے i95 TV کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سیٹرڈے ہے، یہاں پر ہفتے کا دن ہے، تقریباً صبح کا وقت ہے پاکستان میں، اس وقت شام 6 یا 7 بجے ہوں گے۔ آج جو ہم نے موضوع چنا ہے اس کی کوئی وجوہات ہیں کہ پچھلے تقریباً 8 10 دن سے پاکستان میں ایک کانورسیشن جو ہے وہ اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے، اور یہ ہے کہ جی ریاست کو میں ڈیفائن کرتا ہوں ذاتی طور پہ۔ ریاست کیا ہوتی ہے؟ فوج ہے، فوج کے کچھ جرنیل کو میں ریاست سمجھتا ہوں۔ باقی جو ٹریڈیشنل ٹرم ہوتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ریاست کی، وہ پاکستان میں اس کا وجود تو ہے ہی نہیں، میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ تو ان کے اور سیاست دانوں کے درمیان لگ رہا ہے کہ کچھ ٹکراؤ پہلی مرتبہ سرکاری طور پہ ایڈمیشن نظر آ رہا ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے۔ تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جو سب سے ریلیونٹ مجھے نام نظر آیا اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی زندگی کا بہترین حصہ انویسٹ کر چکا ہو صحافت کی شکل میں، اور اس کی گہری نظر ہو، تقریباً میں کہوں گا 60 سال سے زیادہ کی پاکستان کی تاریخ میں، ہے تو 74 سال، لیکن جو مہمان میرے ساتھ ہیں وہ ایکٹیولی تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 60 سال سے انہوں نے بڑے کلوزلی دیکھا ہے اور وہ پارٹ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج پاکستان سے ڈاکٹر جبار خٹک صاحب، بہت مایہ ناز نام صحافتی حلقوں میں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر خٹک، ہلو؟ جی جناب ٹھیک ہو آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہوں، جی۔ جی جی اچھا، تو میں نے جی جو مجھے آ کہا، رہی جی میں نے جو کہا شروع میں، اگر آپ سن پائے ہیں تو کیا جواب دیں گے اس کو؟ ہے۔ دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری آپ کی پیدائش تو پاکستان بننے کے بعد ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر یعنی کہ پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہیں، ہمارے پاس سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ لکھنے کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ تاریخ کے ساتھ تو ناانصافی کی ہے، اس کو ڈاکومنٹ کرنے بھی ناانصافی کی ہے، اس میں ہم نے جھوٹ بولا، اپنے مقاصد انٹر کیے، اور یہ ہے کہ جو قوم جو ہے اپنی تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کرتی، تاریخ ہمیشہ ان سے جو ہے نا پھر اس ناانصافی کا بدلہ لیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ خود آپ امریکہ میں ہیں، جو ہے نا برطانیہ کے اندر بھی دیکھیں، انہوں نے اپنی سفاکیاں جو ہے نا نہیں چھپائیں، انہوں نے اپنی غلطیاں بھی نہیں چھپائیں، اور آپ کے ہاں بھی جو ہے نا وہ سیکریٹ جو ہے نا خاص عرصے کے بعد جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ دبا رہتا ہے، چنانچہ ہمیں جو ہے نا حقائق کو بہت زیادہ کریدنا پڑتا ہے، اور جب حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ وقت کی جو ہے نا حکمرانوں کو بعض اوقات ناگوار گزرتا ہے، اور وہ مختلف قسم کے لیبل لگاتے ہیں جو کہ تاریخ شناسی میں ایک جانبداری سے کام لیتے ہیں۔ وہ تاریخ اپنے جو ہے نا سوچ، اپنی مرضی اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق ہمارے حکمران ہمیشہ مرتب کرتے آ رہے ہیں، لیکن تاریخ اس طرح سے مرتب نہیں ہوتی۔ ہم سے جو ہے نا وہ تاریخ ان تمام ناانصافیوں اور بے ایمانیوں کا بدلہ لے رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جس کچھ عرصے سے ایک پولرائزیشن کی کیفیت نظر آتی ہے پاکستان میں، جب آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں ان ایشوز کی، ان ڈیوائڈز کی، اس پولرائزیشن کی، اس تفریق کی، تو پھر لیبل پہلے ہوتا تھا لیبل کہ اس کا تعلق سندھ سے ہے، فلاں کا تعلق بلوچستان سے ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ CIA کا ایجنٹ ہے، یہ فورن ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے، یعنی ہم جب ایشوز کی بات کرتے تو بھی لیبل کر دیا جاتا تھا۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اب یہ ہوا ہے کہ پنجاب سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں تفریق کی، اور اداروں کی بھی کمزوریوں کی، شخصیات ڈسکس ہو رہی ہیں دونوں طرف، جرنلوں کی بھی ہو رہی ہیں، سیاست دانوں کی بھی۔ ان کو اب لیبل نہیں کرتے یہ را کا ایجنٹ، کیونکہ پنجاب سے آواز اٹھ رہی ہے، لیکن وہاں یہ کہ جی لبرل ہے، پروگریسو ہے، رائٹ ونگ کا ہے، لیفٹ ونگ کا ہے۔ تازہ ترین آواز اب جو شامل ہوئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی شامل ہوئی ہے۔ خدا خیر کرے کہ ان کو کیا لیبل دیا جاتا ہے پتہ چلے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا ایشوز پہ بات کرنا، کیا اداروں پہ، اور جو غلط شخصیات ہیں، ہم سب کی نہیں بات کریں، بڑے اچھے جرنیل ہمارے سامنے گزرے بھائی،
अच्छे जर्नैलों में अगर मैं नाम लेना चाहूँ, साहबजादा याकूब अली खान, बांग्लादेश ढाका से छोड़ के आ गया था असूली मौके के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान ताजा जिंदा हैं, हयात हैं अभी। और जहांगीर करामत, डिफरेंस हुआ मियां नवाज शरीफ के साथ, वो अलग हो गए। उन्होंने बावजूद के जीएचक्यू और उनके कोर कमांडर्स का प्रेशर था, जिनकी एक आर्टिफिशियल ईगो है जीटी रोड वाली, उन्होंने जहांगीर करामत एक फुट परफेक्ट सोल्जर, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता, आई विल रिजाइन। तो अच्छे जर्नलों की भी कमी नहीं है। तो इस गद्दारी के लेबल्स के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर? देखिए, आपने बड़ी वजाहत कर दी कि बहुत सारे जो है ना फौजी जनरल जो है ना बहुत ही अच्छे और मिसाली किरदार रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। अब हमारे पास जो है ना जो आपने एक पोलराइजेशन की बात की है, देखिए, एक मुतहर्रिक समाज के अंदर जो है ना पोलराइजेशन और तजादात जो है ना वो हर वक्त मौजूद रहते हैं। उस पोलराइजेशन को एक मंतकी नतीजे तक पहुंचाने के लिए और क्या कहते हैं या उनके हल के लिए जो है ना एक मुसद्दिका किस्म का और मुसल्लिमा उसूल और अमल होते हैं, और उसमें जो है ना एक दूसरे के नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश की जाती है। किसी को गद्दार वतन या किसी को इस्लाम दुश्मन जो है ना वो नहीं दिया जाता। लेकिन ये है कि जब आपके पास और मेरे पास जब अगर दलाइल ख़त्म हो और जब क्या कहते हैं मेरा मौक़िफ़ ही जो है ना वो बेबुनियाद बातों पर हो, तो फिर मैं इल्ज़ाम तराशी पर आता हूँ। मैं आपको पर हर किस्म के इल्ज़ामात लगाऊंगा, और ये इल्ज़ामात जो है ना थोड़ा सा मैं एक ये बात तो ठीक है कि पंजाब से नवाज शरीफ है, माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध से थे, या मोहम्मद खान जुनेजो या ज़फ़रुल्लाह जमाली या और दूसरे लोग, या ख़ास तौर पर नेशनल अवामी पार्टी के लोग यहाँ पर और बलूचिस्तान के लोग जो है ना एक किस्म का वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने रहे। लेकिन हम जो ये देखते हैं कि परवेज़ सॉरी इनको नवाज शरीफ को भी जो है ना वो उसी किस्म का लेबल लगाया जा रहा है। उन्हें भी मोदी का यार कहा जाता है, और जब अपोजिशन का होता है तो वो भी मोदी का यार कहने लगते हैं इस्टेब्लिशमेंट को और हुक्मरानों को। तो बात यह है कि ये ब्लेम गेम जो है ना वो नहीं चलेगा, और अब ब्लेम गेम के उतने असरात भी नहीं होंगे। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जिस क्या कहते हैं एक मीडिया का जो एक मंजर को जन्म दिया है, एक जो दूसरी, तो उसके अंदर जो है ना अब तो मजीद जो है वो आपको एक ओपननेस का रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। सच्चाई का रवैया अख्तियार करने पर उस पर यह जो है ना ढकोसलेबाजी और शोखलेबाजी जो है ना वो नहीं चलेगी, अदाकारियां नहीं चलेंगी। अदाकारियां चलेंगी तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी जो है ना वो मार रहे होंगे। और हमने जो है ना ये किया है। हमारा मुल्क जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की जोग्राफियाई अहमियत भी है, थी, है, और हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना कुदरती वसाइल भी हैं और इंसानी वसाइल भी हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम जो है ना एक ऐसी दिगर पे चले जहाँ पर जो है ना इन वसाइल का और इन पोजीशंस का जो है ना हमने या तो इस्तेमाल नहीं किया, और किया तो ज़ाती मफाद के अंदर किया, और ज़ाहिर है कि ज़ाती सोच की बुनियाद पे किया। और इस सारे अरसे के अंदर जो है ना जो हमारा एक इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है, वहाँ सब किस्म का एक चेन ऑफ कमांड है, और जो भी चेन ऑफ कमांड पे ऊपर रहता है, अक्सर हमने ये देखा है कि वो उसकी जो है ना मुख्तार कुल की हैसियत होती है, और मुख्तार कुल फिर अकले कुल भी होता है। फिर चाहे मुल्क का हशर जो भी हो वो हमने भुगता है। नवाज शरीफ के खिलाफ भी जो है ना बहुत किस्म की जो है ना वो एक प्रोपेगंडा भी कह रहा है, किया जा रहा है, उन्हें भारतीय एजेंट भी कहा जा रहा है। और लेकिन ये पहली दफ़ा है कि पंजाब से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ना वो एक भरपूर जो है ना एक अपोजिशन उठी है। और मुझे जो है ना वली खान की वो अल्फाज, खान अब्दुल वली खान के वो अल्फाज याद आ रहे हैं कि वो जब उन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझा जाता था, तो एक दफ़ा उनसे जब पूछा गया कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट से जो है ना ये
کیسے جو ہے نا اس سے چھٹکارا ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کمزور ہوگی کہ جب پنجاب سے اس کے خلاف بغاوت ہوگی. تو بغاوت تو نہیں ہے، لیکن مزاحمت تو پنجاب میں سے شروع ہوا ہے. اور میں اس میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ریشن خیال ہلکے بھی، بہت ساری ڈگنیٹریز بھی، یہ سارے اب اس چیز کو سبسکرائب قطع نہیں کرتی کہ آپ کسی کو ایجنٹ کہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری سیاست کے اندر جو ہے ایک مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے جتنا پاک و صاف رہنا تھا، ہم نے جو ہے نا ہمیں موٹیویٹ کیا گیا کہ ہم اپنے جو ہے نا کچھ ذاتی خزانے بھی برتے رہیں. وہ ایک بہت بڑا ڈیمیرٹ ہے، اور وہی ڈیمیرٹ جو ہے نا بہت بڑی کمزوری ہماری سیاسی قوتوں کی رہی ہے، اور وہ اب بھی ہے. اب جہاں رائے ہوتی ہے وہاں پہاڑ بنتا ہے. اگر یہ سب کرپشن کے سلسلے جو ہے نا یہ کہانیاں یہ سب نہیں ہوتے، صاف اور شفاف سسٹم ہوتا، تو ہماری سیاسی قیادت اور زیادہ مضبوط ہوتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سیاستدانوں نے کرپشن کی ہے. خیر سیاستدانوں نے تو ان سے کئی سو گنا زیادہ کرپشن کی ہے، لیکن وہ پاک معطل اور مقدس گائے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب. اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بالکل مختلف اینگل سے، اور یہ کہنا چاہیے فلی لوڈڈ سوال ہے، تو ذرا تحمل سے سن لیجیے گا، کیونکہ آپ کے لیے نہیں، آڈینس کے لیے میں ایک بات تھوڑا سا ریکنیکٹ کر رہا ہوں تاریخ کو. جب میں نے اس پروگرام کا پرومو کیا تو میرے پاس آیا کہ یہ 1956 سے نہیں، ڈیریلمنٹ 1951 سے لیاقت علی خان جب شہید ہوئے تھے وہاں سے ہی یہ سازشیں اور شورشیں شروع ہو گئی. اس کے بعد سہروردی صاحب کو جس طرح سے نکالا گیا اور پھر بیروت میں ان کا انتقال ہوا، وہ ایک الگ کہانی ہے. اس کے بعد 1956 سے کیونکہ اسکندر مرزا اور ایوب خان کی سکفل، اور پھر ایوب خان کا ٹیک اوور چھڑی کے ساتھ 58 میں، پھر ایوب خان کا ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کا شوشہ کہ بھئی اپنے لوگوں کو خوش رکھو، تقریباً 10 سال انہوں نے رول کیا. اسی دوران گدارا انڈسٹریز، جنرل حبیب اللہ جو ان کے سمدی تھے، جن کی آج چوتھی جنریشن عمر ایوب کی شکل میں ہمیں اسمبلیوں میں اور وزارتوں میں نظر آتی ہے، انڈسٹریاں لگائی نا، ان سے ادارے کو کرپٹ کیا. ہمیں یاد ہے جب ہم آپ بڑے ہو رہے تھے تو کرنل کو ہم نے دیکھا تھا موٹر سائیکل پہ آتا تھا. آج کا کرنل اور وہاں کا کرنل میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تو کرپشن اداروں کی شکل میں تو ایوب خان نے شروع کر دی. اس کے بعد آپ ٹرانزٹ، اچھا اس کے بعد دوسرا آرگومنٹ یہ کہ جی سیاستداں کرپٹ ہے. بھائی سیاستداں جو کیپیبل ہیں، جو ایماندار ہیں، ان کو تو تم نے پنپنے نہیں دیا. میں بات کروں گا، تلخ حقیقت ہے، ایوب خان کو ڈیڈی کی حیثیت سے جانتے تھے بھٹو صاحب، اسی نرسری میں پڑھے تھے. وہی ذوالفقار علی بھٹو نے 64 میں ایوب خان کو کہا کنونشن مسلم لیگ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر پریزیڈنٹ ہونا چاہیے، جنرل سیکرٹری ایس پی ہونا چاہیے. وہ ان کی سوچ تھی، بعد میں وہ انقلابی ہو گئے جو بھی وجوہات رہی. اب آپ آ جائیے ضیاء الحق کے اوپر، انہوں نے تقریباً 11 سال اس ملک پہ ڈیوائڈ کر دیا، مذہبی طور پہ، لسانی طور پہ. اسی کی پروڈکٹ جو ہے وہ نواز شریف تھے، اسی کے پروڈکٹ تقریباً الطاف حسین تھے کراچی سندھ میں، جو آج تک ہم بھگت رہے تقریباً. یہ سب انہی کی پروڈکٹ. پھر آ جائیے جنرل مشرف کے اوپر، تقریباً 9-10 سال انہوں نے پروڈیوس کیا. جو ان کی پروڈکشن تھی وہ آج پوری کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ خود دبئی میں ہے، چلے گئے، کورٹس نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی غدار ہے، اور اس کے اوپر کورٹ چلاؤ، ٹرائل آرٹیکل 6 کے اوپر. کس نے ان کو ایگزٹ دی بھائی؟ اگر راحیل شریف کے بھائی ان کے کلاس میٹ تھے یا دوست تھے، وہ دوستی اور برادری اور بہن اپنا وہ نبھاتے، قوم کو کیوں ان نے راحیل شریف نے ہمارے یہ بھگتنے دیا کہ اس کو جانے دیا؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے ڈاکٹر صاحب. اور اسی دوران مشرف صاحب کراچی میں مکے دکھاتے رہے، الطاف حسین کی بیک اپ. آج ہم داماد کی شکل میں بھگت رہے، 40 سال سے اوپر ہو گئے، زرداری ہمارے اوپر نازل ہے. اب کیا کہیں گے جبار صاحب؟ دیکھیے جو آپ نے 50 سے شروع کیا ہے نا، میں تو کہتا ہوں یہ 50 سے نہیں ہے، یہ تو پاکستان بننے کے بعد ہی سے ہی شروع ہوا. قائد اعظم کی طبعی موت تھی یا ان کا قتل کیا تھا، یہ بھی ایک مسٹری بہرحال موجود ہے. اور ایک پاکستان اس کو جو ہے نا زبردستی زیارت میں بھیجنے والے کون لوگ تھے، یہ سارا سلسلہ تھا. اب یہاں پر جو ہے نا جو پاکستان جو بنا، تو پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جو ہمیں ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں ملی برطانیہ بہادر سے، ایک مستعار ملی. اور ان کے اسٹیبلشمنٹ میں ایک یہ ایک حکمرانانہ ذہنیت تھی
کہ عوام جو ہے نا وہ ان کے ایک غلام ہے یا ان کے کمدار ہیں یا ان کے مزارع ہیں. چنانچہ عوام سے یہ رویہ اختیار کیا گیا اور خود جو ہے نا وہ ان کی اپنی سوچ جو ہے اسی سوچ کو وہ عرب آخر سمجھتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کی تقریر بھی سنسر ہوئی اور اس کے بعد لیاقت علی کی مارے گئے. اور اس کے بعد جو ہے نا جو ایک طویل عرصہ سارا رہا، اس دوران یہ تھا کہ سول بیوروکریسی جو تھی وہ اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ سول بیوروکریسی ہمارے پاس زیادہ تر مائگریٹڈ تھی اور وہ جو ہے نا اردو بولنے والوں پر مشتمل تھی، جس کی اس دھرتی میں جو ہے نا اس کی کوئی تاریخی جڑیں نہیں تھیں. اور بدقسمتی سے پاکستان بنانے کی تحریک وہاں چلی جہاں مسلمان اقلیت میں تھے. اور جب باقی ماندہ پاکستان کے اندر وہ آئے تو کچھ نظریاتی جذبہ بھی ہوگا اور ظاہر ہے کہ کچھ جو ہے نا جو سرکاری نوکریوں میں ایک جو انصار کا جو جذبہ تھا کہ انہیں وہ پورا طرح لیا گیا. اس کے بعد ایک مائنڈ سیٹ بنتا گیا ہے، وہ ایک مائنڈ سیٹ یہ کہ انڈیجنس ہم حقائق کی جو ہے نا جو ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور چنانچہ جو ہے جب یہ دیکھا کہ جب جو بیوروکریسی جو ہماری تھی جب وہ ذرا ہلکی پڑ رہی تھی یہاں کی مقامی قیادت سے، وہ مقامی قیادت جو سندھ پنجاب کے پی سے ابھرتی تھی یا جو بلوچستان سے خانقلات سے جو وعدے اور جس قسم کی وہ ہیلپ لے کر سلسلہ گئے تھے، اسی تناظر میں جو ابھرتی تھی تو ان کو جو ہے پھر جو ہماری جو ہے نا ایک فوج سے اس سول بیوروکریسی نے مدد لی. وہ سول بیوروکریسی نے جو مدد لی تو پہلی دفعہ اسکندر مرزا جو جنرل اسکندر مرزا کے نام سے پہچانے جاتے تھے اور پھر ایوب خان جو ہے نا وہ کیبینٹ کی میٹنگ میں آنا شروع ہو گئے تھے. اس دن سے جو ہے نا یہ جو ہمارے پاس ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائزڈ بنا. لیکن اس سے پہلے جب پاکستان بننے کے بعد ایک سویلین اسٹیبلشمنٹ تھی اور پھر 56 جب سے ایوب خان جو ہے نا وہ کابینہ کا حصہ ہونے لگے تو اس کے بعد ایک نان سویلین اسٹیبلشمنٹ کا سلسلہ رہا. اور پھر اس میں جو ہے نا نان سویلین اسٹیبلشمنٹ کے سویلین ہمیشہ ایک جونیئر پارٹنر اور کمزور پارٹنر رہے ہیں اور وہ ان کی جو ہے نا وہ کچھ نہیں چلتی. جہاں تک بھٹو کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو بھی نواز شریف بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے اب وہاں سے جو ہے نا حکومت سے جب ایوب خان جو ہے نا بڑا طاقتور اور توانا تھا تب وہاں سے جو ہے نا وہ ریزائن کر کے بغاوت آئی اور ان سے بغاوت کر کے انہوں نے اپنی پارٹی تشکیل دی. اور میرے خیال میں اپنی پارٹی تشکیل دینے سے پہلے وہ اس وقت جو ہے نا ایک بڑی ایک عوامی پارٹی تھی، نیشنل عوامی پارٹی کا حصہ بننا چاہتے تھے، جسے شاید نیشنل عوامی پارٹی کی قیادت نے باوجود اس پر جو ہے نا کوئی آمادہ نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے جو پارٹی بنائی تو وہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے نا انہوں نے فیصلہ کن ایک بڑا ایک کردار ادا بھی کیا، جس پہ ہمارے مختلف تبصرے کیے جا سکتے ہیں، اچھے بھی اور اچھے نہیں بھی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تسلسل جو ہے نا وہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کا سلسلہ جاری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی پاکستان میں جو ہے وہ جسے ہم ایک نہ نظر آنے والی سرکار کہتے ہیں اس کا اثر اور نفوذ پہلے سے کہیں بڑھ گیا ہے اور عوام کی قوتیں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں. اس کمزور جو ہے نا کی وجہ جو ہے نا یہ بتاتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا آپ یہ دیکھیے کہ پہلے کے سیاسی لیڈر تھے ان سے آپ ایک ان پر کرپشن اور ڈسانیسٹی کا الزام جو ہے نا کوئی لگا نہیں سکتا تھا. اب جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں اور بڑے شد و مت کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، ان کو پراسیکیوٹ بھی کی جا رہا ہے. تو یہ ایک ہماری ایک کمزوری جو ہے نا سویلین سائڈ سے جو ہے نا وہ رہی ہے. اور چونکہ یہاں ایک اوپننیس ہے، نان سویلین سائڈ پہ اوپننیس نہیں ہے تو وہ سلسلہ چھپا رہتا ہے. لیکن جو مضبوط ہے پھر آدمی اس کے آگے جو ہے نا سبمٹ بھی کرتا ہے. تو یہ کشمکش جاری ہے. لیکن اس وقت جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا اکانومی بھی جو ہماری اپنی اکانومی جو انڈینس چل رہی تھی، ہمارا ملک زرعی ملک تھا، زرعی ہونے کی وجہ سے بھی بڑا خوشحال بن سکتا تھا
اسے ہم نے نہیں کیا. ہمارے پڑوسی ملک چین جو ہے، جو کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ایگریکلچر پروڈکٹس کو امپورٹ کرتا ہے، انہیں اجناس کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں پھل فروٹ اور سبزیوں کی بیتمال. اگر پورا پاکستان بھی اپنی ساری جو ہے نا وہ انرجی اپنی زراعت پر لگائے تو وہ معاشی طور پر خوشحال ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے جو ہے نا ایک بین الاقوامی طور پر جو ہماری راستہ چنا گیا پیریفیرل اکانومی کا، کہ ہمیں ایک کور نہیں بننا اکانومی کا، ایک کنزیومر ملک ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا، جس نے ہمارے سارے جو ہے نا ترقی کی ایک سفر کو جو ہے نا ڈگمگا دیا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے 1947 کی بات کی اور آپ نے ایک اور اینگل کی طرح سے بتایا کہ جو بیوروکریسی تھی وہ مائگریٹ کر کے آئی تھی، اور اس وقت جو بھی ادارے بنائے وہ ان لوگوں نے بنائے. لیکن ہم بھی ان کی، میں بھی ذاتی طور پہ ڈسکلیمر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہم بھی انہی کی جنریشن ہے جو مائگریٹ کر کے، ہمارے والدین ہندوستان سے آئے تھے اور کچھ کراچی میں سیٹل ہوئے، لاہور میں سیٹل ہوئے. لیکن شروع میں آپ نے یہ کہا ڈاکٹر جبار خٹک کے اور میں نے بھی، کہ جب تک کہ ہم اپنی بیماریوں کو ڈسکس نہیں کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. 74 سال از انف. وہ لوگ جو آئے تھے، میں نام لے رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ کنٹروورسی شروع ہو جائے گی، جعلی کلیمز داخل کیے گئے تھے. جعلی کلیمز کے تھرو جائیدادیں اور فیکٹریاں اور جو بھاگ گئے تھے ہندو چھوڑ کے وہ ہتھیائی گئیں. اس میں تو رول بنتا ہے آنے والوں کا بھی. بھائی چودھری خلیق الزماں انچارج تھے، سردار امیر اعظم خان تھے. میں ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ انسٹیٹیوشنل کرپشن تو ہم نے پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی پاکستان. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ نے جو ہے نا ایک سچائی کا ایک معمولی سا حصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے پاس اس قسم کی بڑی المناک سچائیاں موجود ہیں. اور دیکھیے، جب اسٹارٹ پہ یہ کہا تھا کہ ہم اپنی تاریخ کے ساتھ جب ناانصافی کریں گے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اور کہیں کے نہیں رہے ہم. بات یہ ہے کہ ٹروتھ کمیشن ضرور بننا چاہیے، جو کہ ان سب حقائق کو جو ہے نا، جو حقائق کو ایز اٹ از رکھے، اس کے حقائق کو کسی اینک کی نظر سے نہ دیکھیں، اسے اصلی شکل میں بیان کرے، تو ہم جو ہے اپنے اصل مرض کی جو ہے نا وہ نشاندہی کر سکیں گے. اب جھوٹے کلیم بھی داخل کیے گئے، انعام اور نیلام میں زمینیں بھی دی گئیں، یہ سب کچھ ہے. اور بہت سے لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں کہ جو وہاں ویل ٹو ڈو تھے، یا کے بیچارے جو ہے نا بالکل دربدر ہو گئے، اور جنہوں نے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کروڑ پتی بن گئے. وہ پتی بن گئے. تو یہ شوبدہ بازیاں جو ہے نا وہ چلی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبادی کا اتنا بڑا مائگریشن جو ہے نا وہ خود اپنے طور پر ایک تاریخی جبر تھا. اور وہ جو ہے نا کیوں آتے، آج بھی جو ہے نا ایک تو حقیقت ہے کہ پاکستان سے کہیں زیادہ مسلمان اب ہندوستان میں بستے ہیں، بھارت میں بستے ہیں. اور وہ بھارت کے مسلمانوں کی اکثریت ظاہر ہے کہ وہ اب وہ پاکستان اپنے آپ کو بھارتی سمجھتے ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ بھارت کے اندرونی اب سیاست جو ہے نا وہ اس وقت فرقہ وارث بن گئی ہے، لیکن مسلمان وہاں کمزور قطن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اقتصادیات بھی ایک سائنس ہے، سیاسیات بھی ایک سائنس ہے. لیکن سائنس کو جب آپ مذہبی عقائد کی تابع کر دیتے ہیں، پھر وہاں پر آپ سائنس کو بھی مسخ کر دیتے ہیں اور حقائق کو بھی مسخ کر دیتے ہیں، چنانچہ آپ کے نتائج بھی مسخ شدہ ہوتے ہیں. تو ہم ایک مسخ شدہ ریاست ہے، ہم ایک مسخ شدہ قوم ہے، ہم ایک مسخ شدہ ملک ہے، اور ہم ایک جو ہے نا مسخ شدہ جو ہے نا ایک سماج ہے. تو جب تک ہم ان اپنی یہ جو ہے نا اپنے زخموں کو سچائیوں کے مرہم سے، حقائق کی مرہم سے نہیں لیپیں گے، نہیں بنیں گے، تو ہمارا یہ چہرہ مسخ ہی رہے گا. اور ہم تو اب تو جیسے تیسے آپ کی اور ہماری جنریشن نے تو گزارا کر ہی لیا، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے نا ہم بے انتہا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. انہیں ہم اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کر رہے، انہیں اچھا شہری بنانے نہیں کر رہے. ہم ان کے مستقبل کو تابناک کرنے کی کوئی جد و جہد نہیں کرتے. اور جس کا جو بس چلتا ہے وہ اپنی طاقت کے زور پر جو ہے وہ مطلب یہ کہ عوام کی خواہشات کے برعکس عوام پر حکومت کر رہا ہوں. بہت خوب ڈاکٹر جبار خٹک، بہت شکریہ کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے مجھے جوائن کیا. لیکن
یہ وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں ضروری تھا یہ ڈسکس کرنا ان الفاظ کے ساتھ میں اور اس دعا کے ساتھ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب تک ہم 74 سال کی یا اس سے پہلے کی بیماریوں کو ڈسکس نہیں کریں گے بغیر کسی کو لیبل کیے ہوئے، کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں ہے خدا را، کوئی را کا ایجنٹ نہیں ہے، کوئی مودی کا یار نہیں ہے، یہ اس چیز کو بند کر دیجیے جو آپ کے ذہنوں کو انجینئر کیا گیا 60 سال سے اوپر ایک سیلیبس کے تھرو، ایک کریکولم کے تھرو، کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں ہے۔ جب ہم ایشوز کی بات کرتے ہیں ہم کچھ کرپٹ مینیپولیٹڈ تو نہیں، مینیپولیٹ کرنے والے جرنیلوں کی بات کرتے ہیں، یہ ان سے ملک سے دشمنی نہیں، ہم اتنے ہی محبت کرتے ہیں اس ملک سے تو اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم ان کرپٹ جنرلوں کی بات کر رہے ہیں، ہم فوج کی بات ہی نہیں کرتے، ان فوجیوں کی جو ہمارے لیے جا کے اپنے سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں سرحدوں کے اوپر، وہ ہماری فوج ہے۔ اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے تو کیا کوئی رشیا کرے گا یا ہندوستان کرے گا؟ آپ اس چیز کو غلط نہ سمجھے۔ وی آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ فیو کرپٹ جنرلز، ناٹ دی انٹائر آرمی۔ تو اور اپنے آپ کو محبت کرنا سیکھیے اس ملک سے، کرپٹ جنرلوں کے ساتھ محبت کرنے اور ملک کی محبت کرنے میں بہت فرق ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ شہاب کرنی کو i95 اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی خدمت میں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر خٹک، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔